السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ، اے اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، آمین۔ میرا آج کا سوال ذو النورین کن کا لقب تھا؟ اگر آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو کمنٹ میں بتائیں۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو کا موضوع حضرت عثمان غنی اور ان کی سخاوت کا ایک خوبصورت واقعہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت عثمان غنی کون تھے۔ حضرت عثمان غنی اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ آپ 576 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تعلق تھا۔ پورا نام حضرت عثمان بن عفان تھا۔ والد کا نام عفان اور والدہ کا نام اروی تھا۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں ہی پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا اور اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جوانی میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور خوشحال ہوئے۔ انہوں نے فروغ اسلام اور استحکام اسلام کے لیے اپنی دولت کو بے دریغ خرچ کیا اور سخاوت کی وجہ سے غنی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اور اب میں آپ کو ان کی سخاوت کا ایک خوبصورت واقعہ سناتی ہوں۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، امیر المومنین، آپ امیر بھی ہیں یعنی کہ مالدار، اور امین بھی یعنی کہ مسلمانوں کے سربراہ بھی۔ میں ایک تاجر ہوں اور ملک شام کا رہنے والا ہوں۔ کاروباری مشکلات آنے کی وجہ سے میرے اوپر کچھ قرضہ آ گیا ہے، آپ میری مدد فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی پوری بات سنی اور اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ باہر سے ان کے گھر کا دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا بیٹھنے کے لیے ایک چارپائی تک موجود نہ تھی۔ کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے بٹھایا اور فرمانے لگے، یار تمہیں ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا جی بتائیں۔ تو کہنے لگے، میں نے 3 دن سے اناج کا ایک دانہ تک نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر رہا ہوں۔ آج کل گھر کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اس شخص نے کہا، امیر المومنین، میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا، اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا، تم عثمان غنی کے پاس جاؤ۔ اس شخص نے کہا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، تمہاری سوچ جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ اس شخص نے کہا، میں وہاں پر جا کر بتاؤں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ آپ نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس شخص نے کہا، اگر انہوں نے کوئی دلیل یا حوالہ مانگا تو پھر؟ تو آپ نے انتہائی خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، عثمان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کوئی دلیل یا حوالہ نہیں مانگتا، اور سخاوت کرتے وقت تفتیش کرنا یا ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ تم بس اتنا بتانا کہ میں مسلمان ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ میں چلا اور چلتے چلتے جب حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہنچا تو مجھے اندر سے حضرت عثمان غنی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم دودھ میں شہد ملا کر پیتے ہو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، خرچہ تھوڑا کم کرو، دودھ بھی میٹھا، شہد بھی میٹھا، کوئی ایک چیز استعمال کرو، تم کوئی بیمار تھوڑی نہ ہو۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ میں نے جب یہ سنا تو میں دل ہی دل میں پریشان ہوا اور سوچنے لگا، یہاں پر تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے، یہ میری کیا مدد کریں گے؟ وہ شخص کہتا ہے، میں اب اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور حضرت عثمان غنی باہر تشریف لائے۔ میں نے ان کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہا، السلام علیکم۔ انہوں نے میری اسلام کا جواب دیا اور سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اندر لے گئے، بٹھایا، اور میری تواضع میں جو سب سے پہلے چیز پیش کی گئی وہ دودھ کے اندر شہد تھا۔ اس کے بعد کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا۔ تواضع کرنے کے بعد فرمانے لگے، اب عرض کرو کس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہو؟ تو میں نے کہا، میں ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، تاجر ہوں اور کاروباری مشکلات آنے کی وجہ سے میرے اوپر کچھ قرضہ آ گیا ہے، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میری کچھ مدد فرمائیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے سنا اور ایک زوردار آواز لگائی اور اتنی دیر میں ان کا ایک غلام ایک اونٹ لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اس اونٹ پر تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان ہے اور ساتھ میں 6000 اشرفیاں ہیں۔ اس شخص نے کہا، جب میں نے اونٹ دیکھا تو میں نے کہا، حضور یہ اونٹ واپس لے کر کون آئے گا؟ تو اس پر حضرت عثمان غنی نے کہا، یہ اونٹ میں نے واپس لینے کے لیے نہیں دیا، یہ تمہارا تحفہ ہے، تم پیدل آئے تھے اس لیے سواری پر جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، حضور آپ نے تو مجھے میری امید سے بہت زیادہ عطا کر دیا ہے۔ جب میں یہاں پر آیا تھا تو آپ اپنے بچوں کو دودھ اور شہد پر ڈانٹ رہے تھے اور میں نے سوچا کہ آپ میری کیا مدد کریں گے۔ تو اس پر حضرت عثمان غنی نے کہا، اللہ نے عثمان کو پیسے اس لیے نہیں دیے کہ اس کی اولاد عیش کرے، بلکہ اللہ نے عثمان کو اس لیے پیسے دیے ہیں تاکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کر سکے۔
وہ شخص بتاتا ہے کہ جب ہم دروازے پر پہنچے تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، جس پر انہوں نے کہا کہ شکریہ تم ابو بکر کا ادا کرنا جس نے تمہیں یہاں پر بھیجا ہے۔ میں نے کہا میں نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے۔ وہ مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے یہ تمہارا کام نہیں، تم ان تفصیلات میں مت پڑو، تمہیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا اور اب جاؤ۔ وہ شخص کہنے لگا میں دل ہی دل میں سوچنے لگا میں کہاں سے چلا اور چلتے چلتے مدینہ پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جھولی بھر کر عطا کر دیا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔